بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوی جی تم بھی ایسا کر سکتی ہو، اگر ہمارے جاسوسوں کو اپنی گولیوں سے نادیدہ بناؤ گی تو وہ روس اور چین جا کر ان کے بہت سے سیاسی اور فوجی راز معلوم کر سکیں گے۔ پھر دیوی وہاں جو کچھ کرے گی اس کی رپورٹ ہمیں ملتی رہے گی۔ میں ضرور تمہارے سراغر سانوں کو وہاں جا کر نادیدہ بن کر کام کرنے کے مواقع دوں گی، لیکن پہلے یہ تو معلوم ہو کہ وہ فراڈ دیوی تمہارے خلاف محاذ بنانے کے لیے چین جائے گی یا روس۔ وہ دو میں سے کسی ایک ملک میں جائے گی اور ہم دونوں ملکوں میں اپنے جاسوس بھیجنا چاہتے ہیں۔ تم چاہو تو ہمارے سراغ رسانوں کو آج ہی نادیدہ بنا سکتی ہو۔ پربھا انہیں ٹال رہی تھی، وہ سونیا سے مشورہ لیے بغیر ایک گولی بھی کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا جو گولی نگلی جا سکتی ہے اسے اگلا بھی جا سکتا ہے، اگلنے کے بعد اس گولی کو لیبارٹری میں پہنچا کر ان ادویات کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس گولی کا فارمولہ معلوم کیا جا سکتا ہے، پھر اس فارمولے کے مطابق سایہ بنانے والی سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں گولیاں تیار کی جا سکتی ہیں۔ میں امریکہ اور اسرائیل کے ہر طرح کام آؤں گی مگر اپنی غیر معمولی صلاحیتیں نہیں دوں گی۔ الپا چپ رہی۔ اعلیٰ افسر نے کہا دیوی جی آپ اس سلسلے میں کچھ کریں، اگر ہمارے آدمی نادیدہ نہیں بن سکیں گے تو اس فراڈ دیوی کے مقابلے میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ الپا نے کہا ہم سے حلف اٹھوا لو، ہم کبھی اس غیر معمولی گولی جیسی دوسری گولیاں تیار نہیں کریں گے۔ ہمیں ایسی راہ اختیار کرنا چاہیے کہ حلف اٹھانے یا ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے سراغر سانوں کو چین اور روس بھیجنا چاہتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے ماتحت ان ممالک میں جائیں گے، نادیدہ بن کر وہاں جاسوسی کریں گے اور فراڈ دیوی وہاں جو کچھ کرے گی اس کی مکمل رپورٹ مجھے دیں گے، میں تمہیں وہ رپورٹ سناؤں گی۔ بات معقول تھی، ان دونوں کو راضی ہونا پڑا کہ دیوی جی پربھا انہیں فراڈ دیوی کے بارے میں ضروری معلومات پہنچاتی رہے گی۔ دیوی شیتارا نے اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنے اس ارادے کو مستحکم بنا لیا کہ وہ دوسرے بڑے ملک کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل پر برتری حاصل کرے گی اور وہ دوسرا ملک روس ہوگا۔ وہ دونوں روس جانے یا اپنی ڈمی کو وہاں بھیجنے کے متعلق غور کرنے لگی۔ اس دوران اس نے ان خیال خوانی کرنے والوں سے باری باری رابطہ کیا جو ہندوستان پہنچ گئے تھے، وہاں کے مختلف شہروں میں رہائش اختیار کر چکے تھے۔ ان میں سے دو ایسے خیال خوانی کرنے والے جوان تھے جو بھارت کے دو ذہین اور نہایت تجربہ کار سائنسدانوں کو اپنا معمول اور تابعدار بنا چکے تھے اور آئندہ ان کے ذریعے سایہ بنانے والی گولیاں اور پرواز کرنے والے کیپسول تیار کرنے والے تھے۔ دیوی کو اپنے ان نوجوانوں پر پورا اعتماد تھا کہ وہ پوری ذمہ داریوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ اس کے باوجود ان کی نگرانی کے لیے اس نے اپنی ڈمی نمبر 2 کلپنا کو بھارت روانہ کر دیا۔ ڈمی 2 شیتارا کا خاص ماتحت ایک خیال خوانی کرنے والا شری کانت تھا، وہ شری کانت کے ساتھ بھارت چلی گئی۔ اس نے ڈمی 1 شیتارا سے رابطہ کیا اور کہا ایک نقلی دیوی نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی کہ وہ کون ہے اور اسے مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ بار بار بابا صاحب کے ادارے کی طرف خیال جاتا ہے کیونکہ نقلی دیوی کے پاس سایہ بنانے والی گولیاں ہیں۔ ڈمی 1 نے کہا دیوی جی ایسی گولیاں ہمارے پاس بھی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتی ہو، یہی میں بھی سوچ رہی ہوں۔ پھر یہ کہ پچھلے دنوں ثانی علی، اعلیٰ بی بی اور کبریا فرہاد اور نہ جانے فرہاد کی فیملی کے کتنے ممبر امریکہ اور اسرائیل میں موجود تھے، انہوں نے اپنے نام اور مقاصد نہیں چھپائے، صاف طور سے پابندیاں لگا دی کہ امریکہ اور اسرائیل سے کوئی شخص خلائی زون کی طرف نہیں جائے گا، لیکن وہ فراڈ دیوی ان کی طرف کھل کر خود کو اور اپنے مقاصد کو ظاہر نہیں کر رہی ہے۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتی تو اس طرح چھپ کر کام نہ کرتی، شیرنی کی طرح میرے مقابلے پر آ جاتی۔ دیوی جی آپ اسے اپنی پریشانیوں کا سبب سمجھ کر اور زیادہ پریشان ہوتی رہیں گی، اسے اہمیت نہ دیں، وہ زیادہ عرصہ چھپ کر نہیں رہ سکے گی، آپ اس پر سبقت لے جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں۔ میں یہی کر رہی ہوں، ایسا راستہ اختیار کر رہی ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل
بدحواس ہو کر میرے قدموں میں آ جائیں گے. شاید ایک آدھ دن میں تمہیں روس جانا ہوگا. ہمارا کھیل اب وہاں سے شروع ہوگا. آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آئندہ آپ کیسی چالیں چلیں گی، اور تمہارے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ جن خیال خوانی کرنے والے شیام سندر کو تم نے اپنا ماتحت بنا کر رکھا ہے، اس کے ساتھ تم راتیں گزار رہی ہو. دیوی جی، میرے چور خیالات نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ جب تک میری زندگی میں کوئی نہیں آیا تھا میں تنہا ہی راتیں گزارتی تھی. اس منکی ماسٹر نے میری زندگی میں آ کر میرے مزاج اور جذبات کو بدل دیا ہے. میں سمجھ رہی ہوں کل کسی وقت تم پر عمل کروں گی اور تمہارے اندر سے کسی کی قربت کی خواہش اور جذبات کو نکال دوں گی. میری ڈمی کو میری طرح کنواری اور تر و تازہ نظر آنا چاہیے. وہ پھر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی. ڈرائنگ روم سے اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی. جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو پھر وہی سوالات سر میں چکرانے لگے. وہ فراڈ دیوی کون ہے؟ اس کا مقصد اب واضح ہو رہا ہے. وہ نہیں چاہتی کہ امریکہ اور اسرائیل سے میرے تعلقات مستحکم ہوں اور میں ان دو ممالک پر حاوی رہوں. اسی لیے وہ یہاں سے میرے قدم اکھاڑ رہی ہے، بلکہ میرے قدم اکھاڑ چکی ہے. آخر وہ کون ہے؟ اس نے اپنے ذہن سے اسے باہر نکال دیا، اپنے دماغ کو ضروری ہدایت دیں، پھر بند آنکھوں کے پیچھے گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی. وہ دوسری صبح بیدار ہوئی تو ذہن ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا. کوئی پریشانی نہیں تھی. اس نے یہ سوچ کر نکلی دیوی کو ذہن سے نکال پھینکا تھا کہ آئندہ نئے محاذ پر ٹکراؤ ہوگا تو دیکھا جائے گا. وہ غسل کرنے کے بعد خود کو تازہ دم محسوس کر رہی تھی. وہ ناشتہ کرنے کے دوران اپنے دونوں ڈمیوں سے باری باری باتیں کرتی رہی اور ان کے ذریعے اپنے دوسرے تمام بھارتی خیال خوانی کرنے والوں کی خیریت اور مصروفیات سے آگاہ ہوتی رہی. ڈمی ون پچھلی رات شیام سندر کے ساتھ جاگتی رہی تھی. دیوی نے کہا جاؤ غسل کرو اور بستر پر جا کر لیٹ جاؤ. اس نے حکم کی تعمیل کی. جب وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تو دیوی نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. اسے خیال خوانی کے ذریعے تھپک کر سلا دیا. وہ پہلے سے اس کی معمولہ تھی. اس نے نئے سرے سے اسے معمولہ بنا کر اس کے دماغ کو حکم دیا کہ وہ جنسی خواہشات سے خالی ہو جائے. اپنے دل و دماغ میں صرف اپنی دیوی کی خدمات کا جذبہ رکھے. جب تنمیمی نیند سے بیدار ہو جائے تو شیام سندر پر تنمیمی عمل کرے اور اس کے دماغ میں یہ نقش کر دے کہ وہ ایک ماتحت اور تابع دار ہے، لہذا صرف تابع دار رہے. یہ بھول جائے کہ کبھی اپنی مالکہ شیتارا ڈمی سے اس کا کوئی عشقیہ تعلق تھا. دیوی نے تمام ضروری خیال خوانی سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیا. پھر ذرا تفریح کے لیے تنہا اپنی کار میں بیٹھ کر سمندر کے ساحلی علاقے کی طرف جانے لگی. وہ عمر کے ایسے حصے میں تھی جہاں کوئی حسینہ تنہا تفریح نہیں کرتی. اسے چاہنے والا کوئی ساتھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دیوی شیتارا نے جس طرح اپنی ڈمی ون کے اندر سے تمام سفلی جذبات نکال پھینکے تھے، اسی طرح اس نے بہت پہلے اپنے دماغ میں بھی ہدایت دی تھی کہ اس کا تن من سب کچھ پارس کے لیے ہے، لیکن ایک مناسب وقت سے پہلے اس کا دل جذبات میں بہہ کر پارس کے قدموں میں نہیں جائے گا. وہ اپنی اور اپنے دھرم کی برتری اس سے منوائے گی. اس کے بعد وہ جذبات میں اندھا دھند بہتی ہوئی اس کی آغوش میں پہنچ جائے گی. وہ بوٹ بیسن کے پاس آ کر کار سے اتر گئی. اسے لاک کر کے ڈیک پر آئی. وہاں چھوٹی بڑی موٹر بوٹ سے کرائے پر ملتی تھیں. تفریح کرنے والے بوٹ میں بیٹھ کر مجسمہ آزادی کی طرف جاتے تھے. دیوی شیتارا بھی سمندر کی سیر کرنا چاہتی تھی. وہیں ایک طرف آلا بی بی ایک سکھ لڑکی کے روپ میں کھڑی ہوئی تھی. جب دیوی شیتارا دوسری طرف دیکھتی ہوئی قریب سے گزری تو آلا بی بی چونک گئی. وہاں سے دوڑتی ہوئی ایک بک اسٹال کے پاس آئی. وہاں سونیا اور جے مورگن کھڑے میگزین دیکھ رہے تھے. وہ بولی ماما وہ جو مجھے تل ابیب میں ملی تھی پھر چیخے مار کر بھاگتی ہوئی جلدی میں گئی تھی، وہ ابھی میرے سامنے سے گزر کر گئی ہے. سونیا نے پوچھا کیا تم نے اس کی صورت اچھی طرح دیکھی ہے؟ وہ صورت و شکل سے تل ابیب والی نہیں ہے، میں نے اسے اس کی جسمانی مہک سے پہچانا ہے. پھر تو تم پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہی ہو. اگر تفریح کرنے آئی ہو تو اس کے پاس جا سکتی ہو. وہ تھینک یو ماما کہہ کر دوڑتی ہوئی
ادھر جانے لگی۔ جے مورگن نے پوچھا میڈم وہ کون ہے؟ سونیا نے کہا جب وہ تیل ابیب میں میری بیٹی سے ملی تو فرہاد بھی اسے پہچان نہ سکے، بعد میں پتا چلا کہ وہ دیوی شی تارا تھی۔ آپ نے عالیہ بی بی کو تنہا کیوں جانے دیا ہے؟ جناب تبریزی نے فرمایا تھا کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو عالیہ کو آزاد چھوڑ دیا جائے، آؤ چلیں، وہ خود ہی بنگلے میں پہنچ جائے گی۔ وہ دونوں پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگے۔ شی تارا نے کاؤنٹر پر ایک موٹر بوٹ کے کرائے کی رقم جمع کی، بوٹ کا نمبر اور پھر رسید لی، پھر کاؤنٹر سے پلٹ کر جانے لگی۔ ایک قدم بڑھاتے ہی رک گئی۔ قریب ہی ایک سکھ بچہ سر پر چھوٹی سی پگڑی پہنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، بہت معصوم اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر پوچھا ہیلو کیا تم اکیلے ہو؟ اس نے جواباً پوچھا کیا تم میری سسٹر ہو؟ وہ بولی اگر میں تمہاری سسٹر ہوں تو مجھے پہچانو، میرا نام بتاؤ۔ میرے ساتھ یہی پرابلم ہے، مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا، کیا تم میرا نام جانتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی اچھا تو اپنا نام بھی بھول گئے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس کا ذہن ایک ایسے کاغذ کی طرح لگا جس پر بہت سی یادداشتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک تحریر دوسری تحریر پر چڑھی ہوئی تھی، ایک سوچ دوسری سوچ کے ساتھ گڈ مڈ ہو گئی تھی، سوچ کی لہروں کو الگ الگ کر کے پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ شی تارا نے کوشش کی، اس ننھے ذہن سے ایک نام ابھرا، دلجیت سنگھ۔ پھر اس کی ایک سوچ نے کہا ابھی میری ماں میرے ساتھ تھی، میں بہت دور سے چل کر آ رہا ہوں، مگر میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ شی تارا اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ایسا ذہن کسی ایسے بچے کا ہوتا ہے جو پیدائشی ایب نارمل ہو اور جس کا حافظہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی تم اپنی ماں کے ساتھ تھے، یاد کرو ماں کے ساتھ کہاں تھے؟ ہاں یاد آیا، ماں کے ساتھ تھا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں اندازے سے کہہ رہی ہوں، سوچ کر بتاؤ کیا تمہاری ماں یہیں کہیں ہے؟ یہاں تو تم ہو، کیا تم میری ماں ہو؟ پہلے تم سسٹر کہہ رہے تھے، اب ماں کہہ رہے ہو، کیا تمہارا نام دلجیت سنگھ ہے؟ اس نے خوشی سے اچھل کر کہا ہاں دلجیت سنگھ، تم بہت اچھی ہو، میری ماں کا نام بتاؤ۔ وہ پھر اس کی سوچ گڈ مڈ ہونے والی لہروں کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت اعلیٰ بی بی کا ذہن روحانی ٹیلی پیتھی کے زیر اثر تھا، وہ اپنا ماضی بھول گئی تھی۔ اس کے دماغ میں رہ رہ کر ایسی باتیں چھلک رہی تھیں جن کا تعلق اس کی اپنی اصل زندگی سے نہیں تھا۔ دلجیت سنگھ کی حیثیت سے کچھ باتیں جھلک رہی تھیں۔ اس بار اس کے ذہن سے بیبے کلونت کور کا نام ابھرا۔ شی تارا نے پوچھا کیا تمہاری بیبے کا نام کلونت کور ہے؟ اعلیٰ بی بی اس کا ہاتھ تھام کر بولی بالکل یہی نام ہے، تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو مگر تمہارا ذہن کمزور ہے، میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو مگر حافظہ کمزور ہونے کے باعث تمہیں ٹھہر ٹھہر کر ہمارے نام یاد آ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آرام سے یاد کرو، مجھے جلدی نہیں ہے، چلو کہیں آرام سے بیٹھیں گے۔ تم بہت دلچسپ ہو، یادداشت تمہاری کمزور ہے اور کہہ رہے ہو کہ میں تم لوگوں کے نام اور حالات زندگی بھول رہی ہوں۔ بہرحال میں بوٹنگ کے لیے جا رہی ہوں، یہ بتاؤ تمہارا کیا کیا جائے؟ سیدھی سی بات ہے، بچے تفریح چاہتے ہیں، مجھے بھی بوٹنگ کے لیے لے چلو۔ اگر تمہاری ماں ادھر تلاش کرتی ہوئی آئے گی تو تمہیں نہیں پائے گی۔ کیا میری ماں جانتی ہے کہ میں یہاں ہوں؟ مجھے کیا معلوم، میرے ساتھ چلو، میں بوٹ بیسن کے دفتر میں تمہیں بٹھاؤں گی، تمہاری ماں ضرور ادھر آئے گی۔ دفتر والوں سے کہہ دو میری ماں آئے تو یہاں انہیں بٹھائیں، ہم سمندر کی سیر کر کے 2-4 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ ارے واہ، اپنے مطلب کی بات بڑی عقل مندی سے کہتے ہو، اسی عقل سے اپنی رہائش گاہ کا پتہ یاد کرو، شاید سمندر کی سیر کرتے وقت یاد آ جائے۔ وہ اسے لے کر دفتر میں آئی، وہاں ایک افسر سے بولی یہ بچہ ایب نارمل ہے، اگر کوئی اسے تلاش کرتا ہوا آئے تو اسے یہاں انتظار کرنے کے لیے کہہ دیں، یہ میرے ساتھ بوٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ وہ دفتر میں اس کا نام اور حلیہ لکھوا کر اپنی بوٹ میں آ گئی۔ اس سے بولی سیفٹی بیلٹ باندھ لو تاکہ سلامتی سے بیٹھے رہو، تم لڑکی ہو تمہیں سیفٹی بیلٹ باندھنا چاہیے، میں مرد ہوں، میں بوٹ چلاؤں گا۔ وہ اس کا سیفٹی بیلٹ باندھتے ہوئے بولی ابھی مرد نہ بنو، بچے ہو بچے ہی رہو، مجھے بچہ یوں کہہ رہی ہو جیسے خود بوڑھی ہو گئی ہو، میں تم سے کم از کم 20 برس بڑی ہوں، مجھ سے 20 برس بڑی ہو، اس کا مطلب ہے 50 برس کی ہو چکی ہو۔ کس حساب سے کہہ رہے ہو؟ کیا تم 30 برس کے ہو؟ ہاں مگر میری ماں 3 کے ساتھ
صفر لگانا بھول جاتی ہے، تمہاری طرح اس کا بھی حافظہ کمزور ہے۔ کمال ہے تم اب نارمل ہو مگر چکرا دینے والی باتیں کرتے ہو۔ وہ موٹر بوٹ سٹارٹ کر کے بوٹ ڈرائیو کرنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر آلا بی بی نے کہا تم بہت خوبصورت اور جوان ہو، اگر انڈیا میں میرے ساتھ اکیلی بوٹنگ کرتی تو بدنام ہو جاتی۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی تمہیں ابھی سے جوان مرد بننے کا شوق ہے، صرف میری بات نہیں ہے، تمہیں جو بھی بچہ دیکھے گا جوان ہو جائے گا۔ او مائی گاڈ، تم کیسی پکی پکی باتیں کر رہے ہو، آخر تم ہو کیا چیز؟ میری ماں کہتی ہے میں ایک بلا ہوں، گلے پڑ جاؤں تو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں ایسا نہیں کہوں گی، جب چاہوں گی تم سے پیچھا چھڑا لوں گی۔ ہماری بوٹ سمندر میں ہے، زمین دور ہے، اگر میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں تو کیا تیر کر ساحل تک جا سکوں گا؟ شیتارا نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر پوچھا ارے یہ تم نے سیفٹی بیلٹ کیوں کھولا ہے؟ بوٹ ڈگمگائے گی تو گہرے پانی میں گر پڑو گے، بیلٹ باندھ لو۔ میں نے باندھنے کے لیے نہیں کھولا ہے، میں سمندر میں چھلانگ لگا کر تیرنا چاہتا ہوں۔ اے خبردار، ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ میں ڈوبنے لگوں تو میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ ارے کیا پاگل ہو گیا ہے؟ وہ تو ہوں، تم مجھے شروع سے اب نارمل کہتی آ رہی ہو، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی تمہیں اب نارمل نہیں کہوں گی۔ تم نے کہا تھا جب چاہو گی مجھ سے پیچھا چھڑا لو گی، وہ بھی میری بھول تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، بلا میں پیچھا کیسے چھڑا سکوں گی؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میرے ڈوب جانے سے تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ وہ بوٹ بیسن کے دفتر والے جانتے ہیں کہ تم اب نارمل ہو اور میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر لائی ہوں، اگر واپسی میں میرے ساتھ نہیں رہو گے تو انہیں کیا جواب دوں گی؟ کیا تم کسی تدبیر سے چھپ کر اکیلی نہیں جا سکو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، ہاں میں سایہ بن کر جاؤں گی تو کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا وہ اب نارمل لڑکا کہاں ہے، لیکن یہ کتنا معصوم، کتنا خوبصورت ہے، دل آپ ہی آپ اس کی طرف کھینچنے لگتا ہے، شاید اسی لیے میں اسے پہلی بار دیکھتے ہی پسند کرنے لگی تھی۔ آلا بی بی نے پوچھا تم نے مجھے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ وہ خیالات سے چونک کر بولی، ہاں میں تمہارے بغیر چھپ کر جا سکتی ہوں، بوٹ بیسن والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن تم مجھے اچھے لگتے ہو، بہت اچھے لگتے ہو، بھگوان نہ کرے تم ڈوب جاؤ گے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ ہاں، یہ دل تمہیں بے اختیار چاہنے لگا ہے، تو پھر میرے پاس آؤ اور مجھے پپی دو، میں ادھر آؤں گی تو بوٹ ڈگمگانے لگے گی۔ آلا بی بی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، پھر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اس کے رخسار کو چوم کر بولی، آخر تم نے مان لیا کہ میں مرد ہوں؟ شیتارا نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو ایک ہی مرد سے پیار کرتی ہوں، اس کے سوا کوئی دوسرا مرد مجھے چھو نہیں سکے گا، لیکن میں مرد ہوں، تمہیں چھو رہا ہوں، اور جب چھو رہا ہوں تو پھر ایک ہی کام رہ گیا ہے۔ کون سا کام؟ یہی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ہنس کر بولی، تمہاری ماں آئے گی اور تمہیں لے جائے گی، تمہیں بھی بہو بنا کر لے جائے گی، وعدہ کرو میرے ساتھ جیو گی اور میرے ساتھ مرو گی؟ اچھا بابا، وعدہ کرتی ہوں تمہارے ساتھ جیوں گی، تمہارے ساتھ مروں گی۔ کیا یہ سچا وعدہ ہے؟ بالکل سچا ہے، جب چاہو مجھے آزما لو۔ وہ شیتارا سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، میں ڈوبنے اور مرنے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ مرنے آ جاؤ۔ وہ پریشان ہو کر بولی، ادھر آؤ، ادھر پانی میں گر جاؤ گے، پلیز نارمل رہو، اب نارمل نہ بنو، میں تمہارے وعدے کی سچائی دیکھنا چاہتا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں، اگر تم سچی ہو تو بوٹ سے چھلانگ لگا دو۔ یہ کہتے اس نے چھلانگ لگائی، سانس روک کر پانی کے اندر گئی اور داڑھ میں دبی ہوئی گولی نگل لی۔ پانی میں ہلکی چیز کبھی نہیں ڈوبتی، سایہ ہلکا ہوتا ہے، وہ پانی کی سطح پر آ گئی تھی۔ شیتارا موٹر بوٹ کو روک کر پریشان ہو کر آوازیں دے رہی تھی، دلجیت دلجیت، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے پہلے سمجھنا چاہیے تھا، تم اب نارمل ہو، کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہو، آہ میں نے تمہیں ساتھ لا کر غلطی کی۔ آلا بی بی کا سایہ ٹھہری ہوئی بوٹ سے ٹکرا کر اس پر سوار ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا، سورج نہیں چمک رہا تھا، فضا میں شبنمی دھند چھائی ہوئی تھی، ایسے میں انسانی یا کسی بھی ٹھوس چیز کا سایہ نظر نہیں آتا۔ آلا بی بی کا سایہ بھی شیتارا کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑی دیر تک سر جھکائے بوٹ پر بیٹھی رہی۔ ایک خوبصورت سا بچہ اس سے پیاری پیاری باتیں کرتے کرتے اچانک ڈوب گیا تھا اور وہ اسے بچا نہ سکی۔ اسی بات کا اسے افسوس تھا کہ ایک بچے کو ڈوبنے کے بعد پانی سے نہیں نکال سکتی تھی، کیونکہ وہ
سمندر کے گہرے پانی میں تیر نہیں سکتی تھی، اگر سایہ بن کر جاتی تو پانی کی سطح پر رہ جاتی۔ سایہ پانی کی گہرائی میں نہیں جا سکتا تھا، اگر پانی میں چلا بھی جاتا تو کسی کے ٹھوس جسم کو پکڑ کر بوٹ تک نہیں لا سکتا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ پانی میں ڈوبنے والے بچے کا جسم ٹھوس رہا ہوگا۔ وہ بڑی دیر تک اداس بیٹھی رہی، پھر موٹر بوٹ کو سٹارٹ کر کے واپس جانے لگی۔ بوٹ بیسن کے ڈیک کے قریب پہنچتے ہی ایک گولی نگل کر سایہ بن گئی۔ بوٹس جاری کرنے والے نے حیرانی سے دیکھا کہ ایک بوٹ سمندر سے خالی واپس آئی تھی، اس پر جانے والی ایک جوان دوشیزہ اور ایک سکھ لڑکا واپس نہیں آیا تھا۔ شیتارا کا سایہ ڈیک پر آ کر پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگا، اس کے پیچھے آلا بی بی کا سایہ تھا۔ شبنمی دھند کے باعث وہ ایک دوسرے کے سائے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آلا بی بی اس خیال سے پارکنگ ایریا میں آئی کہ دوسرا سایہ بھی ضرور اپنی کار کی طرف آئے گا۔ چند منٹ کے بعد ہی آلا بی بی نے دیکھا ایک کار کا دروازہ خود بخود کھل کر بند ہو گیا تھا۔ یہ پتا چل گیا کہ اسی کار میں سایہ پہنچا ہوا ہے۔ آلا بی بی کھڑکی کے راستے پچھلی سیٹ پر آ گئی۔ شیتارا نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر گولی کو حلق سے اگل کر ہتھیلی پر لیا، اس کے ساتھ ہی ٹھوس جسم کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس نے گولی کو رومال سے پونچھ کر پھر داڑھ میں دبا لیا۔ کار سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتے ہوئے پارکنگ ایریا سے باہر آئی، پھر ایک شاہراہ پر تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگی۔ وہ خیال خوانی سے تھک کر تفریح کے لیے آئی تھی، لیکن ایک خوبصورت بچے کے ڈوبنے کے باعث ذہن بوجھل سا ہو گیا تھا۔ وہ ایک کارنیوال میں آئی جہاں طرح طرح کے کھیل تماشے ہو رہے تھے۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھایا، پھر آرام سے خیال خوانی کرنے کے لیے اپنے محل نما بنگلے میں آ گئی۔ اس طرح آلا بی بی اس کی خفیہ رہائش گاہ تک پہنچ گئی۔ جب وہ باتھ روم میں گئی تو اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو ماما، میں 24th اسٹریٹ سے بول رہی ہوں، بنگلو نمبر 2120 کے سامنے کار بھیج دیں۔ اس نے دوسری طرف سے سونیا کا جواب سنا، پھر سو فار ماما کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہاں سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی۔ باتھ روم کے اندر سے شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر غسل کر رہی تھی، الماری سے کپڑے نکال کر لے گئی تھی، الماری کھلی چھوڑ دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس بنگلے کے اندر اور خاص طور پر اس کے بیڈ روم میں کوئی نہیں آئے گا۔ اس کا ماتحت خیال خوانی کرنے والا بنگلے سے باہر انیکسی میں تھا۔ آلا بی بی الماری کی تلاشی لینے لگی۔ ایک سیف میں 2 بڑے بڑے پلاسٹک کے ڈبے تھے، ہر ڈبے کے نیچے طے کیے ہوئے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ڈبے کو کھول کر دیکھا، اس میں ہزاروں گولیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ بالکل ایسی ہی تھیں جیسی سایہ بنانے والی گولیاں ہوتی ہیں۔ اس نے بوٹ میں شیتارا کو سایہ بنتے دیکھا تھا، دماغ میں یہی آئی کہ وہ سایہ بنانے والی گولیاں ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے حلق سے گولی نکال کر ٹھوس جسم کے ساتھ نمودار ہوئی، پھر ڈبے سے نکالی ہوئی ایک گولی کو حلق میں اتارا تو دوبارہ سایہ بن گئی۔ سامنے آئینے میں خود کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر الماری کے سیف کے پاس آئی، دوسرے ڈبے کو کھول کر دیکھا، اس میں کیپسول رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کیپسول کو زبان سے چکھ کر محسوس کیا، کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی۔ پھر اس نے اسے زبان پر رکھ کر منہ بند کرتے ہوئے سوچا اسے نگلنا چاہیے یا نہیں۔ منہ بند کرتے ہی اس کا سایہ اچانک فضا میں بلند ہو گیا۔ ایسے وقت اس نے دروازے کا رخ کیا تو دروازے کی سمت فضا میں پرواز کرتے ہوئے جانے لگی۔ واپس گھوم کر الماری کے پاس آنے کی کوشش کی تو ٹھیک الماری کے پاس آ گئی، منہ سے کیپسول نکالتے ہی پھر فرش پر پہنچ گئی۔ وہ خوش ہو رہی تھی، فضا میں پرواز کرنے کا بڑا مزہ آیا تھا۔ اس نے ایک بڑے سے رومال کو کھولا، مٹھی بھر بھر کر ڈبے سے کیپسول نکال کر رومال میں رکھے، پھر اس رومال کو باندھ لیا۔ ڈبے کے نیچے جو کاغذات تھے انہیں کھول کر دیکھا، وہ فارمولا ناقابل فہم تھا۔ پھر اس نے اپنی ماما کو دکھانے کے لیے کاغذات کو طے کر کے اپنے لباس کے اندر رکھ لیا۔ سیف کی باقی چیزیں پہلی ترتیب کے مطابق رکھی، الماری کے پٹ بند کیے، پھر منہ میں کیپسول رکھ کر پرواز کرتی ہوئی بنگلے کے باہر آ گئی۔